الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر حرمین شریفین کی حاضری کے بعد جمعۃ المبارک کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو رب ذوالجلال حرمین شریفین کے جمعہ کے اجتماعات میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ حرمین شریفین کا سفر یقیناً انسان کے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ سعادت مندی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو اپنے دلوں کے اندر حرمین شریفین کی تڑپ لیے ہوئے ہر وقت آرزوئے مدینہ، آرزوئے مکہ مکرمہ اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ کسی شے کی طرف دھیان کا لگ جانا، کسی منزل کی طرف انسان کا متوجہ ہو جانا، اور بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کو ہی اپنی منزل اور اپنا مقصد بنا لینا، اس دنیا کے اندر انسان کے آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر یہ بات واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسانوں کو اور جنات کی تخلیق میں نے کی ہی اسی لیے ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اب اس عبادت کی منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو مختلف مشکلات سے، مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کے بعد، انسان کو پیدا کرنے کے بعد آزمائشوں میں بھی ڈالا ہے۔ طرح طرح کی ہم پہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھی ہیں، اور وہ آزمائشیں بطور امتحان ہیں، اور اصل میں انسان کی کامیابی ہی یہی ہے کہ ان آزمائشوں میں گزرنے کے لیے بھی اللہ کی مدد مانگ لے۔ یعنی ہم خود آزمائشوں سے نہیں گزر سکتے، بڑی بڑی انسان پہ آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کی مدد مانگے۔ ان آزمائشوں سے گزرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ رب العزت انسانوں کو جہاں ظاہری آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اسی طرح بہت ساری ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں جو انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں۔ کچھ باطن کی آزمائشیں ہیں، مثال کے طور پر بندے کے دل کی کیفیت جو ہے
یہ الجھی رہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. یعنی دل کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ جس میں بندہ ہر وقت پریشان سا رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اب یہ پریشانی کئی طریقوں سے آتی ہے انسان پر. کبھی انسان کو مال کے ذریعے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی پیسے کی کمی آ جائے پھر بھی انسان ایک آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. پیسے کی زیادتی آ جائے پھر بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی صحت کے اعتبار سے بھی آزماتا ہے. تندرستی مل جائے پھر بھی آزمائش ہے، بیماری آ جائے پھر بھی آزمائش ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں واضح لفظوں میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیج کر تمہیں آزمانا ضرور ہے. یعنی تم یہ کہو کہ یہ زندگی بس ایسے ہی گزرتی چلی جائے اور بالکل سیدھی سی زندگی ہے، ایسا نہیں ہے. تاکید کے ساتھ اللہ نے یہ بات کر دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی بھی شے کے ساتھ آزما سکتے ہیں، کسی بھی شے کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں پر بِشَيْءٍ ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. یعنی ایسی آزمائش آ سکتی جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اچانک آ جائے گی. آپ آرام سے چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں تکلیف ہو سکتی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہی نوالا آپ کے لیے آزمائش بن سکتا ہے. پانی کا گھونٹ آپ کے لیے آزمائش بن سکتا ہے. آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے تو وہ اچھا کام بھی آپ کے لیے آزمائش بن سکتا ہے. گویا کہ کسی بھی شے کے ساتھ اللہ آزماتا رہتا ہے. اور کچھ پھر آگے مثالیں دے دی ہیں. من الخوف، ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش خوف کی بھی ہو سکتی ہے. جو بھوک کی آزمائش ہو سکتی ہے. نقص من الاموال، مالوں کی کمی کی آزمائش ہو سکتی ہے، یہ بھی تم پہ آزمائش آئے گی. ثمرات کی کمی جو ہے، یعنی جو آپ نتیجہ چاہ رہے ہوتے وہ آپ کو نہیں ملتا، یہ بھی ایک آزمائش ہو سکتی ہے. یعنی انسان کوشش کر رہا ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے، یہ حاصل ہو جائے، لیکن وہ اس تک پہنچ نہیں پا رہا ہوتا. محنت بڑی کرتا ہے، آگے ضرور بڑھتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، مگر وہ مقصد اسے حاصل نہیں ہو رہا، پھر بھی آزمائش ہے. باری تعالیٰ اگر تو انسانوں پہ آزمائش بھیجتا ہے تو کریں کیا؟ ہم طریقہ کار کون سا اختیار کریں؟ تو بڑا خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. اے میرے پیارے محبوب، بشیر، آپ خوشخبری سنا دیں کن لوگوں کو جو ان آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں. اچھا، یہ جو صبر ہے، عموماً ہمارے ہاں لفظ صبر جو ہے یہ چپ رہنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ انسان خاموش ہو جائے، اسے صبر کہتے ہیں. صبر کے تقریباً 16 معنی ہیں. عربی زبان میں 16 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے، مثلا آپ کوئی کام اگر کر رہے ہیں، رکاوٹ آ گئی، مقصد نہیں ملا، تو آپ نے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے. یعنی جو آپ نے اچھا کام آپ نے شروع کر دیا ہے اور جو آپ ایک مقصد چاہ رہے تھے کہ یہ مقصد مجھے مل جائے، لیکن وہ نہیں مل رہا، رکاوٹ آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ کام نہیں چھوڑنا، اس پہ ڈٹے رہنا ہے. تو صبر کا ایک معنی کیا ہے؟ ڈٹ جانا. یعنی دل برداشت، سادہ لفظوں میں دل برداشتہ ہو کے چھوڑ نہیں دینا کہ یار مجھے تو اچھا رزلٹ ہی نہیں مل رہا، میں نے فلاں چیز اگائی تھی وہ صحیح اگی نہیں، جو میرے ذہن میں ایک چیز تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. وہ کئی طرح کے مقاصد آپ کے ہو سکتے ہیں. تو لہذا زندگی میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دے دیا، کسی بھی موقع پر کوئی بھی اچھا کام دل برداشتہ ہو کر چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، حکمت عملی آپ بدل سکتے، حکمت عملی بدل سکتے ہیں، منزل وہی ہے، مقصد وہی ہے، مگر آپ انداز بدل لیں، حکمت عملی بدل لیں، اپنا رویہ بدل لیں. جہاں پہ آپ کی کوئی کمزوری یا کوتاہی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، اس کو آپ آبزرو کر کے اگلے مرحلے میں اس کو ٹھیک کر لیں. تو صبر کا ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ ڈٹ جانا، اپنے مقصد پہ ڈٹ جانا. اسی طرح صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ جو بھی آپ کو آزمائش سامنے آ رہی ہے
اس آزمائش کے حوالہ سے آپ کے رویے کے اندر کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے آپ اپنی ذات کو ہی متاثر کر لیں، یعنی آپ خود ہی پریشان ہو جائیں۔ نہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صبر کے اصول عطا فرمائے ہیں، ان صبر کے اصولوں میں سے ایک ہے ٹک جانا، کسی چیز پہ ڈٹ جانا۔ جیسے کہا جاتا ہے الصبر علی الطاعات، جو آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں اس پہ آپ ٹک جائیں، ڈٹ جائیں۔ اچھا، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے الصبر عن المعصیت، کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی گناہ کے کام میں مبتلا ہیں تو اس سے اپنے آپ کو روک لینا۔ گناہوں کی فہرست ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو ظاہری ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے یا اللہ کو، یعنی کہ وہ پتہ ہے مجھے اور اللہ کو پتہ ہے، کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں ہو، تو ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا، یہ کیا ہے؟ یہ صبر کہلاتا ہے۔ الصبر عن المعصیت، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح صبر کی کیفیت کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو یکسو رکھیں، یعنی بکھرنے نہ دیں، یعنی اپنے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا کیے ہیں آپ انہی کے دائرے میں رہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر 100 روپیہ، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو پیسے ہی 100 دیے ہیں، تو آپ اپنے 100 پہ ہی صبر کریں۔ آپ دائیں بائیں آگے پیچھے بڑھیں گے، اپنی حیثیت کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اسے بے صبری کہا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر لفظ استطاعت استعمال کیا ہے کئی مواقع پر، کہ تم تیاری رکھو اپنی استطاعت کے مطابق، اللہ سے ڈرو استطاعت کے مطابق، یعنی استطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندہ اپنے دائرے سے باہر نکلتا ہے، جو اس کی اوقات نہیں ہے، یہ بھی بے صبری ہے۔ خرچ اتنا کر لیا کہ جو اس کی اوقات سے باہر ہے، تو اسے بھی بے صبری ہی کہا جاتا ہے۔ اور صبر کا ایک معنی مینجمنٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھی آپ منظم طریقے سے کام کریں، یعنی آپ کا کام بے تکا نہیں ہونا چاہیے، نہ سر کا پتہ ہو نہ پاؤں کا پتہ ہو، شروع کہاں سے کرنا ہے ختم کہاں پہ کرنا ہے۔ تو صبر کا ایک معنی کیا ہے؟ آپ کی مینجمنٹ اچھی ہونی چاہیے، تنظیم سازی اچھی ہونی چاہیے، معاملات ہوں چاہے عبادات ہوں یا کوئی بھی زندگی کے مراحل ہوں، وہ ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ چلنے چاہیے۔ لمبی لمبی چھلانگیں لگا کر اپنے آپ کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے چھت پہ چڑھنا ہے اور آپ کو سبب ملا ہے سیڑھی کا، تو اب آپ ایک ایک قدم آرام سے رکھیں۔ آپ اگر ایک قدم اٹھا سکتے ہیں تو ایک قدم رکھیں، ایک سیڑھی چڑھ سکتے ہیں تو ایک سیڑھی چڑھیں، 2 کی طاقت ہے تو 2 چڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ میں 2 کی طاقت ہے اور 4 چڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کیا کر لیں گے؟ اپنے آپ کو چوٹ لگوا لیں گے، آپ نقصان کریں گے بھی۔ آرام سے بھی تو منزل پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صبر کا ایک معنی یہ ہے کہ حالات کی تلخیوں میں تدبیر کو اختیار کرنا۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر فرض کریں آپ ایک منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، ایک مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، آپ دوڑ لگاتے ہیں، دوڑ لگائی جا رہے ہیں، جان بچانا مشکل ہو گیا ہے، سامنے ایک دیوار آ جاتی ہے اور آپ کا قد فرض کریں 5 فٹ کا ہے یا 6 فٹ کا قد ہے، شیر بالکل آپ کے پیچھے ہے، اور اس دیوار کے اندر ایک راستہ ہے جو 2 فٹ کا ہے، یعنی آپ کا قد تو 5 فٹ کا ہے لیکن راستہ کتنے کا ہے؟ 2 فٹ کا راستہ ہے۔ تو اب ہر سیاںا بندہ یہی کہے گا کہ اس کو چاہیے کہ 3 فٹ نیچے جھک جائے، یعنی اب نیچے جھک کر بڑھنا تو اس میں آگے ہی ہے نا۔ اب اگر وہاں پر بالکل ایسے کھڑا رہے اور اپنا سینہ تان کے کھڑا رہے، نہیں میں نہیں جھک سکتا، میں بس اسی طرح جو ہے نا وہ آگے بڑھوں گا، سیدھی سی بات ہے دیوار کے اندر منہ لگے گا، پیچھے سے شیر بھی آ جائے گا، تو نقصان کس کا ہونا ہے؟ آپ کا اپنا ہی نقصان ہونا ہے نا۔ تو لہذا صبر کا ایک معنی یہ ہے تدبیر، یعنی آپ ایسی تدبیر اختیار کریں کہ جس کے اندر آپ کو جھکنا بھی پڑے، اور جھک کر اگر منزل حاصل ہو جاتی ہے تو اس سے بڑا اور صبر کیا ہو سکتا ہے۔ تو منزل صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، بے صبروں کو وہاں پر منزل نہیں ملا کرتی۔
تو آج کی گفتگو کے اندر جو ہم ایک اصول اپنی زندگی کا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر یہ جستجو پیدا ہو جائے، یہ لگن پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقصد بنا کے رکھیں۔ جب اللہ اور اس کا رسول مقصد ہوتا ہے تو آپ کی گفتگو بھی اسی کے گرد گھومے گی، گھر والوں سے بات بھی اللہ اور اس کے رسول کے عنوان پہ بات ہوگی، تجارت کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، سفر کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی۔ یعنی کوئی بھی زندگی کا مرحلہ جو ہے وہ اس کے بغیر آپ طے نہیں کر سکیں گے، مقصد چونکہ اللہ اور اس کا رسول بن جائے گا۔ انسان کی تخلیق اور اس کا جو مقصد ہے، اسی کی معرفت ہی ولایت ہے، جس کو بزرگوں نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ تو بس یہی مقصد ہے۔ آپ اور میں جہاں یہاں پر بیٹھے ہیں، کئی مقاصد ہمارے ہو سکتے ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آ سکتی ہیں، انا کی رکاوٹ ہے، نفرت کی رکاوٹ ہے، حسد کی رکاوٹ ہے، بغض کی رکاوٹ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان ساری رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اللہ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے، آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی پہچان ہے، معرفت الہی کی پہچان ہے، بس یہ زندگی کا اگر مقصد بن گیا تو سمجھ لیں کہ آپ چلتے پھرتے اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی ولایت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی نشان رکھ دیا جائے گا یا کوئی تمغہ پہنا دیا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، کوئی پاس ہو جائے آگے بڑھ جائے تو اس کو گولڈ میڈل دے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا، نہ کوئی خاص حلیے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اپنے دل کی دنیا کو بھی اللہ کے سپرد کر دینا اور ظاہر کی دنیا کو بھی اللہ کے سپرد کر دینا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کی جد و جہد یا محنت کا مرکز اور محور اس کو بنانا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو بنانا ہے۔ اچھا، اب اس سلسلہ میں قرآن مقدس نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً جب انسان وہ کام کرے گا جو اللہ کو پیارے لگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے لگتے ہیں، تو یقیناً رب ذوالجلال ایسے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، ایسے بندوں کو منتخب بھی کر لیتا ہے، اور ایسے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کے سارے راستے کیا کر دیتا ہے؟ وہ آسان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ ایک صحابی نے 2 سوالات کیے۔ یہ 2 سوالات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ صحابی نے پہلا سوال جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اللہ کو انسانوں میں سب سے محبوب ترین انسان جو اللہ کو سب سے محبوب ترین لگتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اب دیکھیں سوال بڑا پیارا ہے، اللہ کو سب سے محبوب بندے کون سے ہیں؟ اللہ کو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا صرف ایک جملے میں جواب عطا فرما دیا، بڑا سادہ سا اصول دے دیا، احب الناس الی اللہ انفعہم الناس۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا بندہ وہ لگتا ہے جو اپنی زندگی سے دوسروں کے لیے جتنا زیادہ نفع والا بنتا چلا جائے گا، وہ اللہ کو بڑا پیارا لگے گا۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے سے پیار کرتی ہے جو بندہ انسانوں کے لیے نفع والا ہوتا ہے۔ اب یہ نفع کئی طرح کا ہوتا ہے، اس میں صرف مادی نفع نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں تو بس یہی نفع ہے۔ نفع کی کئی قسمیں ہیں۔ کسی بھی حوالے سے آپ انسانوں کے لیے سہولت کا کام کر رہے ہوں، سہولت فراہم کر رہے ہوں، تو یہ انسانوں کے لیے نفع والی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس سوال کے جواب میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ظاہری عبادات جو ہم کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، یہ نماز کا ذکر یہاں پہ نہیں کر رہے یا تلاوت کا ذکر نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اگر ہم جوہر نکالیں تو وہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی اصل بندگی کیا ہے؟ تو آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ کو نتیجہ ایک ہی ملے گا، اللہ کی اصل بندگی کیا ہے؟ وہ ہے انسانوں کے لیے سہولت فراہم کرنا۔ یہ پورا جوہر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بندگی کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مذاہب میں، اسلام سے ہٹ کر بھی اگر آپ تمام مذاہب کا مطالعہ کریں اور ان کی اصل کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہی جوہر ملے گا، یہی فلسفہ ملے گا۔ انسانوں کی خدمت، انسانوں کے لیے سہولت، انسانوں سے مہربانی، انسانوں کے ساتھ شفقت، دل کے اندر انسانوں کے بارے میں قدورت کا پیدا نہ کرنا، یہ پوری عبادت کا بنیادی طور پر فلسفہ ہے۔ یہی وجہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے پھر اس پر بڑی تفصیل عطا فرمائی۔ ہم جب عبادت کے اصل فلسفے کو سمجھ لیں گے تو یقیناً دنیا کے اندر محبت قائم ہو جائے گی۔ آج دیکھیں کتنے انسانوں کو کھائی جا رہے ہیں، یعنی ہم مذاہب سے ہٹ کر بھی اگر بات کریں، عیسائی آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، یہودی آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، دنیا کے اندر اس وقت جو نظام اس وقت بن چکا ہے جس کے اندر صرف انسان کو کاٹی جا رہا ہے، کھائی جا رہا ہے، نفرت کا ماحول ہے، جھگڑوں کا ماحول ہے، اور کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے پیچھے ایک ہی فلسفہ ہے کہ ہم نے عبادت کا اصل مقصد نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، نہ اس کو اپنی طبیعتوں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جو صبر کی شروع میں بات کی ہے نا، صبر اسی شخص میں پیدا ہوتا ہے جو انسانوں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھے، جو انسانوں کو ترجیح دے۔ جو ترجیح نہیں دے گا وہ یقیناً بے صبرا ہوگا، وہ لائن میں بھی بے صبرا ہو جائے گا، کیونکہ دوسروں کو ترجیح نہیں دے رہا، وہ لائن میں بھی بے صبرا ہو جائے گا۔ پبلک مقامات جتنے ہیں، آپ بس پہ سوار ہوتے ہیں بے صبرے ہو جائیں گے، جہاز پہ سوار ہوں گے بے صبرے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہوئے بے صبرے ہو جائیں گے، یعنی کھانا سامنے پڑا ہے، آپ دوسروں کو اگر ترجیح دینے کا جذبہ نہیں، آپ کہیں گے بوٹیاں ساری میری پلیٹ میں آ جائیں۔ ہمارے بعد ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، حتیٰ کہ ختموں کے موقع پر بھی اگر کسی کے سامنے کوئی ڈش آ جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنی طرف کھینچ کر وہ اپنے پلیٹ بھرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ چیز کیوں پیدا ہوئی؟ یعنی صبر اور انسانوں کی خدمت کا اگر آپس میں تعلق دیکھا جائے تو یہ راز بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، جس کی طبیعت میں جذبہ انسانیت ہے، جذبہ خدمت ہے، وہ کبھی بے صبرا نہیں ہوگا۔ ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ بھوک اس کو بھی لگی، بھوک اس کو بھی لگی، کھانا سامنے آ گیا ہے، مگر جو مومن ہوتا ہے اور جو عبادت کا صحیح معنی سمجھ لیتا ہے، یار اصل عبادت ہے کیا، عبادت کی اصل لذت ہے کیا، مجھے بھی بھوک لگی ہے، آپ کو بھی بھوک لگی ہے، مگر آپ پہلے کھانے کی بجائے مجھے اگر ڈال کر دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبادت کا فلسفہ سمجھ لیا ہے۔ آپ دوسروں کو زیادہ دے رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنی پلیٹ میں کم ڈال رہے ہیں۔ یہ کھانے کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، پانی کی مثال ہو سکتی ہے، سیٹ پہ بیٹھنے کی مثال ہو سکتی ہے، بازار میں جانے کی مثال ہو سکتی ہے، کسی آفس میں قطار میں لگے ہیں وہاں پر یہ مثال، کئی جگہوں پر آپ یہ اپنی طبیعتوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی اور میری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے تو سمجھ لیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں، آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ دوسروں کو کھانا دے کر ڈال رہے ہیں تو آپ اللہ کی بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اگرچہ سجدہ تو نہیں کر رہے لیکن آپ کو جو لذت محسوس ہوگی نا، میں اکثر بطور شغل اگر بات کروں، یعنی ایک ہی آپ کے سامنے ڈش رکھ دی گئی ہے اور آپ کو ہی پہلے کھانے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں لیگ پیس کو بڑا مرغوب سمجھا جاتا ہے، تو لیگ پیس کسی اور کو ڈال کے آپ دے دیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا جو بھی اچھی کھانے کی چیز ہے وہ پہلے آپ دوسروں کو دے رہے ہیں تو سمجھیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل تصور ہے عبادت کا۔ اس سجدے کی لذت ہے یا تسبیح کی لذت ہے یا طواف کی لذت ہے، یہ آپ کو ملے گی اسی وقت۔ اگر آپ یہ زندگی میں کام نہیں کرتے، یہ اصل عبادت جو جوہر عبادت ہے، وہ عبادت وہ بھی ہے اور جوہر عبادت ہی ہے، اگر جوہر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو عبادت کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ یوں سمجھ لیں آپ پوری وائرنگ کر دیں اور اندر کرانٹی نہ چھوڑیں، اچھے بھلے پنکھے لگا لیں، گھر میں اچھی چیزیں لگا لیں، اچھی وائرنگ کرا لیں، اچھے بٹن لگا لیں، سارا کچھ اچھا کر لیں، اور آپ کہیں کہ میں نے بٹن بڑے اچھے لگائے ہیں، میں نے پنکھے بڑے اچھے لگائے ہیں، اور آپ سے کوئی پوچھے بھی کرنٹ کا بھی اہتمام کیا یا نہیں کیا،
تو بھئی جب تک کرنٹ نہیں ہوگا تو نہ اچھے بٹن کا فائدہ ہے، نہ اچھے پنکھوں کا فائدہ ہے، نہ اے سی لگانے کا فائدہ ہے۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ نماز یا سجدہ یا طواف، یہ سارے یوں سمجھ لیں کہ بٹن ہیں، یہ چلیں گے کب؟ جب ان میں انسانوں کی خدمت کی روح ہوگی، وہ کرنٹ جو ہوگا نا، تو جب وہ کرنٹ ہوگا تو آپ کو سجدے کا بڑا مزہ آئے گا، آپ کو تسبیح کا بڑا مزہ آئے گا۔ آپ اس پہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، یعنی کرنٹ لیں تو کرنٹ ہوگا تو ان چیزوں کا لطف آئے گا۔ تو یہ آپ ایک ہفتہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں، خدمت کر کے عبادت کریں، اثار کر کے عبادت کریں جو نماز روزہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم الناس۔ دوسرا صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کو پھر عمل کون سے پیارے لگتے ہیں؟ تو فرمایا پہلا عمل یہ پیارا لگتا ہے کہ آپ دیکھیں، اسی کی تفصیل آگے حضور نے بیان کی، فرمایا کسی مسلمان کے دل میں تو خوشی پیدا کر دے۔ اب سیدھی سی بات ہے، جب آپ کسی کو کھانا ڈال کے دے رہے ہیں تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کسی کو پانی ڈال کے دے رہے ہیں تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کسی کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں نا۔ کسی کو آپ پریشانی سے بچا رہے ہیں تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ کسی کو تکلیف آپ نہیں دے رہے اور وہ آپ سے مطمئن ہو گیا کہ یار یہ بندہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، تو کیا وہ خوش نہیں ہو جائے گا؟ تو فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے پیارا عمل لگتا ہے، ان میں پہلا عمل کیا ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل کے اندر خوشی پیدا کر دیں۔ یکشف عنہ کربتن، کربہ کہتے ہیں شدید تکلیف کو۔ ہم دیکھتے ہیں جب کوئی شدید تکلیف میں آ جائے نا، ہم اس کو اور رگڑا پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے مصیبت میں پھنس گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ فرمایا کربہ یکشف عنہ کربہ، فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے پیارا عمل لگتا ہے، اگر کوئی دو بھائی یا کوئی شدید تکلیف میں پھنس چکے ہیں تو آپ کیا کر لیں؟ ان کی تکلیف کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں، کسی بھی حوالے سے اس کی دل جوئی کر دیں یا اس کی مدد کر دیں یا اس کے ساتھی ہو جائیں، کسی بھی حوالے سے کوئی شدید تکلیف میں ہے تو آپ اس کی تکلیف کو کیا کریں؟ دور کر دیں۔ فرمایا یقضی عنہ دینا، اگر کسی مسلمان کا کوئی قرض ادا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تطرد عنہ جوعا، اگر کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے تو یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے جاؤں اور دوسری طرف مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھنے کی مجھے سعادت مل رہی ہو، تو یہ سعادت بھائی کی مدد کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ میں وہاں پر کیا کروں کہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں۔ اگلی بات بڑی پیاری فرمائی، فرمایا جو بندہ کفا غضبہ، اپنے غضب کو روک لیتا ہے، غضب آیا اور اس نے روک لیا، اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا۔ ومن کاظم غیظہ، اور جو اپنے غیظ کو پی لے گا، اپنے غصے کو پی لے گا، ولو شاء ان یمدیہ امدہ مالا اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ اپنے غصے کو پی لے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے دل کو رحمت کی امید سے بھر دے گا۔ یعنی غصہ آیا ہوا ہے، اس نے پی لیا۔ اور اگلی بات دیکھیں بڑی پیاری ہے، قیامت کے دن قدم پھسل جائیں گے نا، تو قدموں کو پھسلنے سے بچانے کا طریقہ بھی ہمیں آقا کریم علیہ السلام عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا ومن مشى مع اخیہ فی حاجۃ حتی تتحیٰ لہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، کہ جو بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل پڑا، اس کو سہولت فراہم کی، یہاں تک کہ اس کی مدد کر دی، فرمایا ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جس دن قدم ہل رہے ہوں گے، اللہ اس کے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اور یہ یہاں تک ذرا جائزہ لیں، اصل عبادت کا جوہر کیا ہے؟ لہذا ایک ہی چیز اپنی طبیعتوں میں پیدا کریں کہ انسانوں کی خدمت کا جذبہ، انسانوں کے بارے میں مخلص ہو جائیں۔ یہ کام کر لیں گے تو یقین جانیں آپ کو زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا۔ آپ ہر وقت ایک عجیب عبادت میں ہوں گے، یعنی ہم مسجد میں آ کے کریں گے نا سجدہ، آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی سجدے میں ہوں گے، آپ جو ہے نا وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہوئے بھی عبادت کر رہے ہوں گے، پانی پلاتے ہوئے عبادت کر رہے ہوں گے، اور ایک عجیب لطف لے رہے ہوں گے۔ اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان تمام اعمال کو جو خراب کرتی ہے چیز وہ کون سی ہے؟ وہ فرمایا برا اخلاق۔ اگر ایک بندہ عبادت بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا اگر اخلاق اچھا نہیں ہے، بدتمیز ہے، زبان گندی استعمال کرتا ہے، متکبرانہ لہجہ ہے، اوئے کہہ کے بلاتا ہے، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا،
اس طرح کی اس کی واہیات قسم کی گفتگو ہوتی ہے یا انداز ہوتا ہے، تو حضور نے ایک مثال دے دی، شہد کتنا اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر سرکہ شامل کر دیا جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ اپنے جتنے اچھے اعمال کر رہا ہو لیکن اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے اعمال کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم جو عبادت کا اصل جوہر ہے اس کو سمجھ جائیں۔ تو سادہ لفظوں میں آج کی گفتگو کا اگر میں خلاصہ دوبارہ سے یہ بیان کروں کہ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کا جوہر انسانوں کی خدمت ہے۔ اگر انسانوں کی خدمت کرنے کی کیفیت طبیعت میں موجود ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو کتنا رنگ چڑھاتا۔ اسی پر ایک روایت اپنی گفتگو ختم۔ ایک سفر میں صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں اور بہت سارے ساتھ چل رہے ہیں، تو ایک بعض صحابہ جو ہیں وہ ایک صحابی کی تعریف کرنے لگ گئے کہ یا رسول اللہ وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ بھی کیسے نیک آدمی ہے؟ جی وہ نفل ہی پڑھتا رہتا ہے، قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، جب ہم سو جاتے تھے تو وہ نفل پڑھ رہا ہوتا تھا، عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ اب ذرا دیکھیں حضور نے سوال کیا کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا دوران سفر جب وہ عبادت کرتا تھا یا باقی نوافل کی ادائیگی ہے یا تلاوت کر رہا ہوتا تھا، اس کی سواری کی حفاظت کون کرتا تھا؟ اب دیکھیں حضور کا انداز دیکھیں سمجھانے کا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس کی سواری کی حفاظت کرتے تھے۔ حضور نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس کے کھانے کا اہتمام کون کرتا تھا؟ یا رسول اللہ ہم کرتے تھے۔ اب حضور کا جملہ دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر بہتر وہ نہیں ہے، بہتر تم ہو۔ ذرا غور کریں، بہتر وہ نہیں ہے، بہتر تم ہو۔ اب آپ سفر میں ہوں اور آپ کہیں کہ بس باقی لوگ میری خدمت کریں، نہیں، آپ کھانا لائیں، آپ خدمت کریں، آپ کسی کے جوتا سیدھا کر دیں، کسی کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ بس یہ ہے اصل عبادت کا جوہر۔ جس نے اس کائنات کے اندر یہ راز پا لیا بس وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور جس کو یہ راز دستیاب نہیں ہوا وہ بندہ ہر وقت ٹکرے مارتا رہے گا، کبھی اللہ اس کو سکون کی کیفیت جو ہے وہ عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سکون والی کیفیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔